نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد درس کے سلسلے میں آج جس حدیث پاک کو ہم نے منتخب کیا ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین سے حسن سلوک کرنے سے متعلق اور ہر معاملے میں والدین کو مقدم رکھنے سے متعلق ارشادات ہمیں عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی حقدار سب سے زیادہ تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے یہی سوال دہرایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ تیسری دفعہ پھر اس نے یہ سوال کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر جب اس نے چوتھی بار دوبارہ یہی سوال کیا تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے بعد تمہارا والد تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں بھی اسی طرح کا مفہوم سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 دفعہ والدہ کا ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، پھر جو اس سے زیادہ تم سے قریب ہے، پھر اس کے بعد جو تم سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح درجات کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر بہت ساری یہ روایات والدین سے متعلق حسن سلوک کی سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں جا کر جہاد کرو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جہاد سے منع کر دیا، بلکہ ہر ایک صحابی سے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام واقف تھے، ان کے حالات سے واقف تھے، تو جس طرح کی ضرورت اس وقت جس صحابی کو تھی اور ان کے اہل خانہ کو تھی، حضور اکرم علیہ السلام نے ویسا ہی انہیں حکم ارشاد فرمایا۔ اب چونکہ ان کے والدین بوڑھے تھے، اگر وہ جہاد پر چلے جاتے تو ان کے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی خیرخواہی کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت میں جا کر جہاد کرو۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو گے، کوئی اور خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے، تو تمہارا یہ خدمت کرنا اپنے والدین کی ایسا ہی ہے جس طرح تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو۔
یعنی جہاد سے تشبیہ دے کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے، اس نے حسن سلوک ان سے کر سکتا ہے، ان کی خدمت گزاری کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، مغفرت حاصل کر سکتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے دینی دنیاوی کامیابیاں وہ حاصل کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں ارشاد عطا فرمایا۔ پھر جو پہلے میں نے روایت عرض کی کہ جس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے حق کو زیادہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی، مقدم کیا گیا کہ والدہ کا 3 دفعہ آپ نے ذکر کیا، اور پھر جا کر چوتھی جگہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کا ذکر فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ والدہ کے مقام کو مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ تو عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کی اولاد پر شفقت بھی زیادہ ہوتی ہے، محنت اور مشقت بھی اسے زیادہ کرنی پڑتی ہے، حمل سے لے کر وضع حمل تک، پھر دودھ پلانے تک، پھر پرورش کے دیگر مراحل کو پورے کرنے تک ماں کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے درجے کو مقدم فرمایا والد سے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ دونوں کا درجہ برابر ہے۔ امام مالک کا بھی یہ قول ایک بیان کیا گیا ہے، لیکن اکثر جمہور علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے جو ثابت ہے کہ ماں کے درجے کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ بیان فرمایا ہے، اور اسی لیے ماں کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے، مشقت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، اور وہ جو بچپن میں اور پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد اپنی آل اولاد کی پرورش کے لیے وہ جو مشقت برداشت کرتی ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے، جو محنت کرتی ہے، یہ اس وجہ سے ماں کو جو ہے وہ مقدم رکھا گیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد سے زیادہ، دوسری حدیث پاک جو میں نے عرض کی کہ ماں باپ اگر موجود ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی خدمت کرو، وہ ان کی خدمت میں جا کر جہاد کرو، تو اس سے مراد محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ اس جہاد سے متعلق ہے جو فرض کفایہ ہے۔ اگر فرض عین ہو جہاد تو پھر تو والدین سے بھی اجازت لینا شرط نہیں ہے اگر جہاد فرض ہو گیا ہے، لیکن اگر فرض کفایہ ہے، ایسا جہاد ہے کہ بعض مسلمان اس میں شامل ہوں گے، جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، سارے مسلمانوں کا اس میں شامل ہونا نماز جنازہ میں فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند مسلمان بھی اگر اس نماز جنازہ کو ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس جہاد کی بات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں سرکار نے فرمائی کہ جو جہاد کفایہ تھا، یعنی چند مسلمان بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے تو وہ ان کا فرض کفایہ پورا ہو جاتا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین سے متعلق فرمایا کہ ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو، اور اگر والدین نے اجازت عطا نہیں کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں تمہیں والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ کریم تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو احادیث طیبات میں بے شمار جگہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ارشادات فرمائے، اور قرآن حکیم میں بھی، اللہ کے مقدس کلام میں بھی خالق کائنات نے کئی ایک جگہ، کئی ایک آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد، ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا والدین سے عبادت کے بعد اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اگر
ان تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک، والد یا والدہ میں سے کوئی ایک، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، عاجزی اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، اور دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت دعا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اپنے والدین کے لیے کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرما، ایسا کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، بچپن میں انہوں نے میری تربیت اور پرورش کی۔ تو دعا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ہمیں عطا فرمائی، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا ارشاد فرمائی، جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا الی آخرہ الی یوم یقوم الحساب تک، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن بخشے ہوئے لوگوں میں ہمیں شامل فرما، قیامت کے دن مغفرت اور بخشش ہمیں نصیب فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اب سب سے زیادہ جو انسان اگر کوئی کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے معمولی جو اس کو تکلیف پر وہ دکھ کا اظہار کرتا ہے یا لاچاری کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اف، بس اس سے زیادہ نہیں مطلب غصے کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، نہ جواب دے، نہ زبان سے جواب دے، صرف زبان سے اتنا کہہ دے، اف کہہ دے۔ تو یہ اس لفظ کو قرآن نے نقل فرمایا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو غصے کا سب سے کم تر درجہ ہے لفظ اف کی صورت میں، یہ بھی اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپا ان کو آ جائے، بوڑھے ہو جائیں، تو لفظ اف تک ان کے سامنے، یہ جو غصے کا کم سے کم پوزیشن ہے، اس کو بھی تم اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کے سامنے اف کہو گے تو یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسند عمل ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ والدین کے ساتھ اف کرنے سے بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اور اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آج وہ والدین کی جو ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہمارے بچپن کو، ہمارے جوانی کو، اور پھر ہمارے عملی زندگی میں قدم رکھنے تک وہ قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن آج ہم کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان ان سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ آئے دن آپ میڈیا میں خبریں دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی بیٹے نے غصے میں آ کر باپ کو قتل کر دیا، جائیداد کے تنازع پر بھائی کو قتل کر دیا، اور غصے میں آ کر ماں کو قتل کر دیا، ماں سے جو ہے وہ اس طرح کا برا سلوک کیا۔ تو نعوذ باللہ ہم یہ کس طرف کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ ہمیں تو قرآن نے یہ راستہ نہیں بتایا، ہمیں تو احادیث مصطفیٰ میں یہ راستہ نہیں بتایا گیا، ہمیں تو اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے والدین کو۔ اور چہ جائے کہ معاذ اللہ آج ہم اپنے والدین کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر جب اللہ کی اس طرح کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ تو آئے گی، اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور آزمائشیں تو نازل ہوں گی۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے حکم کو بھلا دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رسی کو، جو وہ ڈھیلی رسی ہے، جو مہلت والی رسی ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس رسی کو کھینچتا ہے، تو پھر طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی، اور پھر خدا نخواستہ اگر ہماری کسی تکلیف کی وجہ سے، ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے والدین کا دل دکھا اور انہوں نے کوئی ہمیں بد دعا دے دی، نقصان کی دعا ہمارے لیے کر دی، تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے ہم اور نہ آخرت کے ہم رہیں گے۔ تو ہمیں والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کرنی چاہیے۔ ایک طرف نافرمانی کے یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نے
اور علماء نے بیان فرمائے، جو احادیث میں سرکار نے بیان فرمائے، اور ایک طرف اگر ہم ان کی خدمت گزاری میں اپنی زندگی گزاریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر اپنے والدین کو خوشی سے دیکھتے ہو، خوشی سے صرف ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف والدین کو خوشی سے دیکھنا حج کا ثواب، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر تم 100 دفعہ بھی ایک دن میں اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 100 حج مقبول اور مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک طرف اپنے والدین کو خوشی اور مسرت سے دیکھنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے، تو جب ہم خلوص دل سے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کی اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرتی ہے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے ضعف کی وجہ سے، ان کی دماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات اگر ہمیں بری لگتی ہے، تو ہم خاموشی اختیار کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پلٹ کر کوئی ایسا جواب دیں کہ ان کو مزید ان کی تکلیف کا باعث بنے، ان کی دل آزاری کا باعث بنے، اور وہ عمل وہ زبان سے اگرچہ کچھ نہ کہیں لیکن ہماری طرف سے جو انہیں دلی تکلیف ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے لیے بن جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناراض ہو جائیں، تو ایسا عمل ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ جو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے، اور پھر دیکھیں آپ کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ والدین سے حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس سے اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس والدین سے حسن سلوک کے حکم کو کس قدر اہمیت عطا فرمائی ہے قرآن میں، کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بنے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا سبب بنے گا، والدین کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے گا، والدین ہم سے راضی ہوں گے تو دنیا میں بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر اس دنیا سے ہم والدین کو راضی رکھ کر گئے تو اللہ کریم ہمارے والدین کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور والدین کی دعائیں اگر مل جائیں، اور پھر اولاد کے لیے تو کتنی بھی کوئی تکلیف دے لیکن والدین کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اپنی اولاد کی خیرخواہی اور بہتری کا سوچتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جن کے والدین حیات ہیں صحیح طریقے سے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان سے حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث طیبات کے ذکر کا صدقہ اور اس آیہ مقدسہ میں جو اللہ نے دعا ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دعا کے صدقہ اور واسطہ سے اللہ کریم ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے احکام قرآن پر، احکام شریعت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے جوائن کیا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم دین و دنیا کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور جو بعد میں اس کو دیکھیں گے یا جو ہمارے ساتھ مسجد کے اذان ریڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور سینکڑوں لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ کریم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، وہ ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے صحت عطا فرمائی، زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا کہا ہوا جو یہاں حدیث مصطفیٰ بیان ہوئی، جو آیات بینات بیان کی گئیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان لمحات کو جو حدیث مصطفیٰ میں اور والدین کے ذکر میں
ہمارے صرف ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کلمات طیبات کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کریم آپ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور جہاں دنیا میں آپ آباد ہیں اللہ کریم تمام کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ۔